پیٹ میں جا کے فرمایا جب مناظرہ فرعون سے ہوا، فرعون کے جادوگروں سے ہوا، تو فرعون کی قوم نے یا فرعون کے جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں بنا کے میدان میں پھینک دی اور پھر حکم دیا ہے اللہ کے کلیم یہ ہمارا جادو ہے، آپ اپنا جادو دکھائیں۔ تو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ تو ساری رسیاں بن چکی ہیں، سارے سانپ بن چکے ہیں، سارے جادوگر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلیم جی یا اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ ٹھنڈا ہے، لاٹھی ہے، سوٹا ہے۔ فرمایا پھینکنا تیرا کام ہے، اللہ اسد بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پر پھینکا وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، تو جب وہ سانپ بن گیا جتنے چھوٹے سانپ کے رسیاں سانپ بن چکی تھی وہ ساری کی ساری وہ اللہ کا کلیم کا آسا ڈنڈا سب کو اندر پیٹ میں لے گیا، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میرا ڈنڈا کہاں ہے؟ فرمایا گھبرا نہیں، جا سانپ کے گردن میں، سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تیرا کام ہے، اس سانپ کو ڈنڈا بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ جیسے وہ ڈنڈا پکڑا سانپ پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا، تو سارے جادوگر کہنے لگے آیا اللہ کے کریم یہ تیرے ڈنڈے کا یہ کمال ہے تو نبی کا کیا کمال ہوگا؟ تو فرمایا پتہ چلا کہ نبی سے نسبت ڈنڈے کی ہو جائے تو پھر ڈنڈے کا یہ کام ہے، تو جو نبیوں کی معراج کی رات تیرے اور میرے نبی نے 1,24,000 نبیوں کو امامت فرمائی ہوگی، تو یہ تو عام نبی کے ہاتھ لگنے کا ڈنڈے کا یہ کمال ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا؟ اسی آوازوں کے سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا تو نے کریم کو ڈنڈا عطا فرمایا، وہ ڈنڈا اثر بن گیا، سانپ بن گیا، سب کے سانپوں کو وہ کھا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب گھبرا نہیں، دیکھو میرا آج کی رات فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اگر کوئی بندہ مجمع میں اٹھ کر ساتھ والے کے کام میں کہے، کوئی دل گوشی کی بات محبت کی بات کہے، برابر والا پوچھے تو نے کام میں کھڑے ہو کر کیا کہا، وہ کہے تیرے کو کیا مطلب، میں نے جو کہا ہے اس نے جو سنا ہے، تیرا اس میں کیا مقصد ہے؟ اللہ نے معراج کی رات فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کملی والے نے اپنا چہرہ خدا کے قریب کیا، اس خدا نے کیا دیا نہ جبرائیل کو پتا ہے نہ قیامت میں کسی فرشتے کو پتا ہے۔ یہی مثال ہے جب کان میں ہم کوئی بات کہیں برابر والے کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ نے فرمایا کہ آج راز نیاز کی باتیں ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو میں خدا نے مصطفیٰ کو جو کہا جو مصطفیٰ نے سنا وہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو اب کی مولا میری گناہگار امت آج میرے لیے لاؤ پر سدرۃ المنتہا پر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو فرمائی جا رہی ہے، فرمائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میری امت، فرمایا کہ محبوب آپ نے امت کا نام لیا، میں 70,000 امت آپ کی بخش دی۔ پھر فرمایا یا اللہ میری امت، پھر 70,000 بخشی،
آپ کی ساری امت بخش دوں گا، قیامت کے دن تیری عظمت کا مقام کفار کو بتاؤں گا کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ، مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کملی والے آقا گھبرا نہیں، میں نے کریم کو ڈنڈا دیا جو سب ساتھوں کو کھا گیا، محبوب فرما نہیں، فرمایا کہ یہ مہینہ گزشتہ معراج کا تھا، یہ شعبان کا ہے، آگے رمضان کا ہے، تو فرمایا کہ شعبان کے معراج کے اندر مدینے والا مصطفیٰ خدا کا مہمان بنا تھا، خدا کا مہمان بنا تھا، مدینے والا نبی معراج کے اندر خدا میزبان تھا، تیرا اور میرا آقا مہمان تھا۔ فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ تیرا ہے اور شعبان کے اندر ایک ایسی رات ادا کروں گا آپ کی امت کو جس طرح موسیٰ کا ڈنڈا سارے ساتھوں کو کھا گیا، تیری امت کی ساری خطائیں شب رات کی 15ویں شب کھا جائے گی، شب رات کی 15ویں شب تیری امت کے گناہ کھا جائے گی، ایک بھی گناہ نہ بچے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 15ویں شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر لا مقاموں پر رب نے محبوب کو عطا فرمایا اور یہ مہینہ عطا فرمایا۔ دوسرا فرمایا یہ نہیں کہ اے محبوب اتنا نہیں، رمضان فرمایا کہ مہینہ میرا ہوگا، تو فرمایا مہمان تیری امت ہوگی، فرمایا کہ تکبیر، حیدری، فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، تو فرمایا کہ مہینہ خدا کا ہوگا، فرمایا کہ مہمان گنہگار امت بنے گا۔ یہ رمضان میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنا دیا۔ تو عزیزان قدر یہ شب برات اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات اللہ نے سورۃ یوسف کے شروع میں، سورۃ یاسین کے شروع میں، سورۃ حامیم کے شروع میں، یہ حروف مقطعات، یہ وہ حروف مقطعات ہیں دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا محدث اس کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خفیہ کوڈ بتا دیا، ایک خفیہ جبرائیل حاضر ہوئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ حامیم لے کر آیا ہوں،
اندر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے جی یا اللہ، فرمایا شب برات کی رات کے اندر آج میرے بندوں میں سے جن جن کو میں خدا نے بلانا ہے ان سب کی لسٹ تیار کرو۔ تو آج کی رات مرنے والوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب شوال المعظم کا چاند نظر آتا تو سرکار متواتر روزہ رکھتے۔ صحابہ فرماتے یا اللہ اس شوال میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب رجب بھی خدا کا مہینہ، رمضان بھی خدا کا مہینہ، اور شوال بھی خدا کا مہینہ، ذیقعدہ بھی خدا کا مہینہ، ذی الحجہ بھی خدا کا مہینہ، محرم بھی خدا کا مہینہ، صفر بھی خدا کا مہینہ، ربیع الاول بھی خدا کا مہینہ، ربیع الثانی بھی خدا کا مہینہ، جمادی الاول بھی خدا کا مہینہ، جمادی الثانی بھی خدا کا مہینہ۔ یا رسول اللہ خالد شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ شعبان اس لیے روزے رکھتا ہوں، اللہ نے ایک شب برات کی رات بنائی ہے، اس رات میں پورے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات کو بندے کی موت اور زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کی اجلی لکھی جائے تو میرے اعمال روزے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ میں متواتر شوال المعظم کے روزے رکھتا ہوں۔ الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا تو یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہاں تک کہ 1100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اس مہینے میں آ کر استغفار کرتے تھے۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ تو یعنی معصوم الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی دن کے اندر 1100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، استغفار کا کیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ پاک نے میرے کو بخشایا بھیجا ہے، لیکن یہ عمل میں اپنی امت کو دے رہا ہوں، امت کو بتا رہا ہوں جب نبی ہوتے ہوئے جو معصوم عن الخطا ہے اور بری الذمہ ہے، جب وہ 1100 مرتبہ کی تسبیح ایک دن میں توبہ کی پڑھتا ہے، استغفار کی پڑھتا ہے، تو پھر میری امت کے ان گناہگاروں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ نبی کی سنت سمجھ کر دن میں 11,000 استغفار کریں، دن میں 11,000 توبہ کریں۔ تو حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتے، حضور روزی بند ہے، آپ فرماتے جاؤ استغفار کا ورد کرو۔ دوسرا آیا حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا جاؤ استغفار کی تسبیح پڑھو۔ تیسرا آیا حضور بیمار ہوں، کہا جاؤ استغفار کی تسبیح پڑھو۔ چوتھا آیا حضور دماغ کام نہیں کر رہا، کہا استغفار کی تسبیح پڑھو۔ تو امام زین العابدین کی صاحبزادے فرمانے لگے ابا حضور جو بھی آتا ہے آپ کوئی وظیفہ بدل کے نہیں دیتے، ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ فرمایا ہاں اس لیے استغفار کا معنی ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب بندہ توبہ کرے گا تو خدا اپنے بندے سے محبت فرمائے گا، تو پھر یہ روزی تم مالک کافر کی بند نہیں کرتا تو مومن کی کیسے بند کرے گا؟ اس لیے کہ بندے کا اور خدا کا جو تعلق ہے وہ توبہ کے ساتھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ ایک طالب اسکول سے یا دینی مدارس سے وہاں مسافر ہے، لیکن استاد کے گھر سے وہ بھاگ رہے ہیں، اب انہیں مدرسے میں گھر پر پہنچا، اب پینل پر ایک بورڈ پر ڈال دیا، نیٹ بھی دے دیا اور نیچے نمبر بھی دے دیا، یہ تصویر بھی دے دی، یہ بچہ فلاں دن فلاں مدرسے سے
لاپتہ ہے، جس کو ملے وہ اس ایڈریس پر پہنچا کر نیکی کا شکریہ کا موقع دے۔ اگر وہ خود یعنی یہ پیغام باپ کا سن رہا ہے تو وہ آ جائے کہ میں باپ ہوں، کچھ نہیں کہوں گا، میں تیرا باپ ہوں، کچھ نہیں کہوں گا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ باپ ہو کر کہہ رہا ہے جو غلطی بیٹا تو نے کی آج سینے سے لگ جا، میں تیری غلطی معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن گھر جلدی پہنچ، تیری ماں کا حال نہیں، تیری ماں نے کھانا چھوڑ دیا، بہن تیرا راستہ دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، ہمارا ویر کہاں گم ہو گیا، کہاں چلا گیا، آج 2 مہینے ہو گئے بھائی کی خبر نہیں۔ بتاؤ ایمان والو، اس گھر میں کیا خوشیاں ہوگی، اس گھر میں 24 گھنٹے ماتم کا، گھر کے اندر فوکی کا، گھر کے اندر ایک غم کی لہر چل رہی ہے۔ جب گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی آ گیا، کتنی خوشیاں ملے گی، تو اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ، اگر تو نے گناہ کر لیا، تو بے نمازی ہو گیا، تو فرمایا گناہگار ہو گیا، گھبرا نہیں، آجا ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے تو دیکھ، میں خدا تیری ساری قدریں بخش دوں گا، سارے گناہ میں خدا بخش دوں گا۔ ایک مرتبہ آ کر تو دیکھ، ایک مرتبہ تو قریب تو آ۔ آدم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نہ جھکا۔ تو پھر وہ بڑی کینچی آنکھیں اور دشمن کی آنکھیں آدم کو دیکھنے لگا کہ آدم آج میں بڑا معلم تھا، میرا بڑا رتبہ تھا، میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی، اگر اتنی باتوں کا ستیہ ناش ہوا تو تیری وجہ سے ہوا ہے، آج میرا بیڑا غرق ہوا ہے تو تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ تیرا وجود سامنے نہ کرتا اور فرشتوں کو اللہ حکم نہ دیتا تو میں ایک معتبر، ایک معلم الملائکہ تھا اور فرشتوں کا اتار تھا، تو نے میرے سے دشمنی کی۔ آدم کان کھول کے سن لے، اب میں یہ بدلہ تیرے سے تو نہیں لے سکتا، لیکن قیامت تک تیری ہر اولاد سے میں بدلہ ضرور لوں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے کہا مولا میرے کو منظور ہے، سجدہ نہیں کروں گا، میرے کو فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم، لعنتی نکل جا، تو دھتکارا گیا، تو ہمیشہ کے لعنت کا توق تیرے گلے میں ڈالا گیا۔ اب یہ شیطان کہنے لگا مولا ایک مہلت دے، فرمایا کہ اس مانگ کیا مانگتا ہے، کہ قیامت تک میرے کو موت کی مہلت دے دے، قیامت تک میرے کو زندہ رکھ، لعنت کا توق منظور ہے، جہنم کے اندر جلنا منظور ہے، اور بے غیرتی بے حیائی
قید کر لیا ہے، اور وہ اتنا قید کر لیا ہے، فرمایا کہ جمعے کی نماز بھی گئی، یہاں تک کہ ہفتے کی نماز بھی گئی، 12 مہینوں کی نمازوں تک اس کو خیال نہیں، اس کو افسوس نہیں، لیکن یہاں تک عید والی نماز بھی وہ نہیں پڑھتا، عید والا سجدہ بھی اس کو نہیں کرنے دیتا، تو یہ شیطان رب سے چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ذلیل، اے لعنتی، اگر 4 شرطیں تو آ رہا ہے تو 2 شرطیں میں رب کی بھی ہیں، 2 شرطیں میں رب کی بھی ہیں۔ تو ابلیس ایک دم چوک اٹھا کہ دائیں بھی دیوار، بائیں بھی دیوار، آگے اور پیچھے میں نے تو اس کو شکنجے میں قید کر لیا ہے، بندہ خدا کا ہے لیکن اشارہ میرا چل رہا ہے اور اس کے اوپر حکمرانی میری چل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے شیطان ٹھیک ہے 4 سنتیں میری ہیں لیکن 2 میں خدا کی ہیں۔ کہا وہ کون سی؟ کہا کہ میں رب اس کو شب برات کی رات اگرچہ سال تک نماز نہیں پڑھی لیکن محفل میں بٹھا کے خالی وہ ہاتھ اٹھا لے میں خدا بخشوں گا۔ مجھ سے واضح کریں سوال خالی وہ ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ آسمان دعا کا کعبہ ہے، آسمان دعا کا کعبہ ہے، اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، میں اس کی خطا کو نہیں دیکھوں گا۔ اگر پہلی فرصت ہے کہ شب برات کی رات کو آ کر پورا سال نمازیں نہیں پڑھی، آج آ کر وہ سجدہ ماتھا زمین پر رکھے گا، ماتھا بعد میں جائے گا، میں خدا پہلے بخشوں گا۔ کتنا رب رحیم کریم ہے۔ اور پھر دیکھو یہاں پر ایک شیطان توبہ یعنی آج یہ کر رہا تھا تو وسوسہ ایک بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، جب 4تھی مرتبہ گناہ کرتا ہے شیطان وسوسہ کہتا ہے چھوڑ دے توبہ کو، کیسی توبہ؟ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی یہاں تک کہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ آج اگر میں گناہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، توبہ یعنی گناہ کرتا ہوں توبہ نہیں کرتا، تو پتہ یہ چلا، تو فرمایا کہ 70 مرتبہ گناہ بھی کر چکا ہوں توبہ بھی کر چکا ہوں۔ تو جب شب برات کی رات آتی ہے تیرا اور میرا قبری والا یعنی اللہ کریم فرماتا ہے اے میرا بندہ شیطان کے دھوکے میں جانا، اگر تم نے 70,000 مرتبہ گناہ جتنے سمندر کے قطرے ہیں اگر اتنے تیرے گناہ ہیں تو پریشان نہیں ہونا، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں یہ درخت کے جتنے پتے ہیں اگر اتنے گناہ ہیں تو گھبرانا نہیں، تو فرمایا اگر گناہ کرتے کرتے تیری حد نہیں ہے میں خدا کی بخشے کوئی حد نہیں ہے، اگر تیری خدا گناہ کی عادت پڑ چکی ہے تو ہماری بھی معافی کی عادت پڑ چکی ہے، ہماری بھی بخشش کی عادت پڑ چکی ہے، ہم بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بھی اپنے بندے کو بخش دیتے ہیں، تو یہ بخشش کی رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے جتنے گناہ ہیں آج لے کر آ جاؤ، دیکھو اس رات کے علاوہ بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی میں راضی ہوں یا نہ ہوں، بندہ تیرا کام ہے تو اپنی ڈیوٹی ٹائم پر حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے دعا مانگتا ہے یا اللہ میرا حج قبول کر،
اللہ فرماتا تیرا کام تھا حج کرنا، جا قبول کرنا میرا کام ہے، تیرا کام نہیں قبول کروانا، تیرا کام ہے عمل کرنا، تیرا کام ہے دعا مانگنا، اور میرا کام ہے قبول کرنا۔ تو سارا سال بندہ خیرات، نیکیاں، صدقہ، مساجد بنواتا ہے، غربا کو راشن بانٹتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ آواز آتی ہے سارا سال گناہگار آ کر رب کی چوکھٹ پر ماتا کرتا ہے، آواز اس کی یہ ہوتی ہے کہ مالک تو راضی ہو جا۔ تو فرمایا کہ شب برات کی جب رات آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ خود پہلے آسمان پر آنے سے پاک ہے، تجلی سے پاک ہے، اپنی رحمتوں کو جو نیلا بادل یہ آسمان کا ٹوکرا نظر آتا ہے، یہاں ساری رب کی رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ 15ویں شعبان جیسے آتی ہے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ دعا مانگنے والا، میرا قبول کرو۔ فرمایا کہ سارا سال بندہ خدا کی چوکھٹ پر، سارا سال بندہ خدا کے دروازے پر ہوتا ہے، لیکن 15ویں شب برات کی رات خود اللہ کی رحمت گناہگاروں کے دروازے پر کھڑا رہی ہوتی ہے۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، آج اس کی توبہ قبول کرو۔ کوئی ہے بیماری سے شفا پانے والا، اس کو شفا دو۔ کوئی ہے روزی مانگنے والا، اس کو روزی دو۔ کوئی ہے رب سے خطا مانگنے والا، اس کی خطا بخش دو۔ آج کی 15ویں شب برات کی رات یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان دنیا پر صبح مغرب سے لے کر صبح 7 تک یہ مسلسل آوازیں آتی ہیں، آج جاگنے والا خوش قسمت ہے، سونے والا بدبخت ہے۔ آج 15ویں شعبان کا تقویٰ کرنے والا خوش قسمت ہے، اور اس سے محروم رہنے والا بد قسمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات چند لوگ ہیں جو سچے دل سے توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ ایک وہ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے، شرک کرنے والے کی آدھ رات بھی معافی نہیں۔ فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جادوگر، کہن، سپری عمل کرنے والا اس کی بھی آدھ رات توبہ کی گنجائش نہیں۔ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کو دھکے دینے والا، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، ایسا بھی شخص یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے اگر یہ سچے دل سے آ کے گر گرا کے اللہ کے خوف سے روئے تو فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی۔ تو فرمایا کہ جلال الدین سیوطی نے حاشا جلالین کے اندر لکھا کہ فرمایا کہ اگر بندہ روتے وقت جب موت نکل رہی ہوتی ہے، روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، فرمایا کہ اگر ساری زندگی توبہ نہ کر سکا، فرمایا اگر اسی ٹائم بھی مرتے وقت آنکھوں سے ایک قطرہ نکل آیا خوف کا کہ یا اللہ میں جھاڑ کچھ نہ کر سکا، فرمایا کہ اس کا ایک قطرہ بھی میں خدا کی رحمت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، خدا کی رحمت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایک قطرہ نکلتی میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، جہنم کی آگ جہنم کی حدود سے باہر نکلے گی، آگے آگے جہنمی لوگ ہوں گے، آگ ان کا پیچھا کرے گی، اور وہ آگ کی اتنی تیزی ہوگی دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکے گی۔ یہاں تک کہ آگے آئیں گے کیا دیکھیں گے کملی والے آقا سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے رو رہے ہوں گے، گناہگار کے لیے دعائیں مانگے
جب سر سجدے سے جبرائیل آئے گا، یا رسول اللہ سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ پانی کا کٹورا لے کر آیا ہوں، یہ پیچھے آپ کی امت ہے، امت کے پیچھے جہنم کی آگ تیزی سے دوڑ رہی ہے، آج ان آگ سے بچانے والا سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں، آپ ان کو اس سے نجات دلائیں۔ تو جیسے نجات کی بات ہے، جبرائیل نے وہ کٹورا پیش کیا، یا رسول اللہ اس پانی کے چھینٹے اس آگ کو مارے، تو جیسے قبری والے آقا نے وہ پانی جو جبرائیل لے کر آیا، وہ کٹورا جو جبرائیل لے کر آیا، جو کاسا جو جبرائیل لے کر آیا، اس کے اندر جو پانی تھا وہ پانی قبری والے کو دیا، قبری والے نے چلو بھر کے ایسے چھینٹا مارا، جہنم کی آگ دوبارہ جہنم میں چلی گئی۔ جبرائیل سے پوچھنے لگے، جبرائیل اس پانی میں کیا کمال ہے، یہ کون سا پانی لے کر آیا جو آج پانی سے جہنم کی آگ جل گئی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے رونے کے آنسو کے قطرے ہیں، جیسا کہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، رب کہتے ہیں جبرائیل یہ سوچو، فرمایا یہ قطرہ رخسار پہ بعد میں پہنچے، پہلے یہاں سے تو اٹھا لے، پہلے یہ قطرہ تو اٹھا لے، اس کو جمع کر، قیامت کے دن جو ساری رات رو رو کر نبی کی امت کے وہ گناہگار روتے ہیں، یہ گناہگاروں کی آنکھوں کے آنسو کے قطرے ہیں، میں پانی لے کر آیا ہوں، یہ کوئی نہ زمزم کا پانی ہے نہ آب کوثر کا پانی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گناہگاروں کے آنسو کے قطرے ہیں۔ فرمایا کہ اتنی بڑی طاقت کہ خدا نے آنکھ سے جو ایک قطرہ نکلا، سرکار فرماتے ہیں بڑی راتوں میں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، کیونکہ جس کی آنکھوں سے مکھی کے پر چھوٹنا یا مکھی کے ساتھ چھوٹنا اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نکل گیا، اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئے اور جنت واجب ہو چکی ہے، کیونکہ یہ خوف ہم روتے ہیں، ہم بہت روتے ہیں، نوکری نہ لگے اپنی تھاڑے مار کے روتے ہیں، باپ مار جائے روتے ہیں، بیوی مار جائے روتے ہیں، ماں مار جائے روتے ہیں، نقصان ہو جائے روتے ہیں، ڈکیتی پڑ جائے روتے ہیں، اور کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوئے روتے ہوئے، یعنی یہ سارے اپنے مقصد کے لیے رو رہے ہیں، لیکن ان کا رونا اپنی ذات کے لیے تھا، چوری ہوئی تو رویا اپنی ذات کے لیے، باپ مر گیا رویا اپنی ذات کے لیے، نقصان ہوا رویا اپنی ذات کے لیے، لیکن تیرا اور میرا مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی رویا امت کے لیے، معراج کی رات رویا امت کے لیے، معراج کی رات رویا امت کے لیے، گنبد خضرا
گری ہے، تو جو چیز پانی سے گری ہو جائے وہ دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے شب برات کو مراقبے کے اندر سال سجدے میں رکھ کے ایک آنکھوں کا قطرہ نکالنا، ایک آنسو کا قطرہ نکالنا تیرا کام ہے، اور یہ بڑی بھڑکتی ہوئی جہنم کو بجھانا اس آنکھوں کے قطرے کا کام ہے، یہ آنسو کے ایک قطرے کا کام ہے۔ فرمایا اس آنسو کا ایک قطرہ فرمایا وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ جس طرح ایک قطرہ بتی پانی سے کبھی نہیں جلتی، فرمایا اس آنکھوں کی پیپی کو خوف خدا کے پانی سے گلا کر کے جا، پھر قبر کے اندر نہ عذاب آئے گا۔ فرمایا کہ آج رشوت لینے والے دنیا کے اندر بہت لوگ ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا ذمہ دار ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کوٹھیوں سے، ان بنگلوں سے میں راضی نہیں ہوں، رشوت کے کام سے میں راضی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جو رشوت، جو سود کا کاروبار کرے، جو رشوت لے کے اپنے بچوں کو حرام کھلائے، تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بچے اس کی عیاشیوں کو دور آتے ہیں، اور اس رشوت والی دولت فرمایا کہ یا کھاتا کھاتا ہے یا رشوت والی دولت ان کے جسم پہ لگتی ہے۔ ایک غریب آدمی ڈاکٹر کے پاس ہے جو رزق حلال کھائے، وہ 100 روپے کی دوائی سے شفا پا جاتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے تو 5-5 کروڑ کے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ رشوت کھانے والا 5 کروڑ کے ٹیسٹ، رشوت کھانے والے کی ٹانگیں یہاں سے کاٹی جاتی ہیں اور آگ اس کو دھکے مارتی ہے۔ تو فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا اگرچہ غربت کے اندر اپنی اولاد کو رزق حلال کا ایک لقمہ کھلا دے، تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تیرے آگے ایسے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، کیوں تم نے اولاد کو رزق حلال کھلایا۔ آج اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد بے ادب ہو جاتی ہے، کہا مولوی صاحب کوئی کم کر دو، تو کم کیا اثر ہو جب تم نے اس کو لقمہ حرام کا کھلایا ہے، اس کے اوپر بے ادبی کا نشہ چڑھ چکا ہے، گستاخی کا نشہ چڑھ چکا ہے۔ تو فرمایا آؤ آج یہ توبہ کی رات ہے، رشوت سے توبہ کرو۔ تو اللہ پاک 10 کوٹھیاں ہیں تیرے پاس، 10 بنگلے ہیں تیرے پاس، 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تیرے پاس، لوگ تیرے کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، لوگ تیرے کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، لوگ تیرے کو یعنی اللہ کا عاشق سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے 10 کوٹھیاں میں خدا کی رضا نہیں، 10 بنگلے میں خدا کی رضا نہیں۔ فرمایا کہ یہ بیلنس یہ خدا کی رضا نہیں، خدا کی رضا کیا ہے؟ خدا کی رضا یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے مسجد میں لگا دیتا ہوں بخشا جاؤں گا، شب برات کی رات میں جا کے توبہ کر لوں گا بخشا جاؤں گا، آج کوٹھے بنگلے بنا لی بڑی رات میں جا کر توبہ کر لوں گا بخشا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں بخشا جائے گا جب تک خدا اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس کو خدا سجدہ 5 ٹائم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو 5 ٹائم کا نمازی ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، وہ یہ سمجھے کہ واقعی خدا مجھ پہ ناراض ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ جب میں توبہ کروں میرے کو کیسے پتا چلا کہ میری توبہ اللہ قبول کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ والا کون تھا؟ حضرت رابعہ بصری تھی۔ جب حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ میں توبہ کے دروازے پہ پہنچ گیا، وضو کر لیا، گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، رشوت لے لی، حرام کھا لیا، گناہ خطا ہو گئے، اب میں
سمجھ لو خدا ناراض ہے. آپ کو دولت ہوئی, سجدہ نہیں کیا, سمجھ لو خدا ناراض ہے. آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا, حج کر رہے ہیں, آج کی رات یہ رونے کی رات ہے. جاؤ جب کہ ماں باپ زندہ ہیں, ماں باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دے کے کہو کہ اے ماں اور باپ تو راضی ہو جا. اگر آج رات تو راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. ایسے ہی کملی والے آقا نے فرمایا, ایک صحابی حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی, تو منت یہ تھی کہ میرا کام ہو جائے, میں جنت کی نیچے والی چوکاٹ, جنت کی اوپر والی چوکاٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا ہے. اب جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, عمل کرنے کے بعد ملے گی, تو وہاں میرے کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے منت مانی تھی, اس منت کو اتارنا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ میرا امتی گھبرا نہیں, تو نبی کے دروازے پر آ گیا ہے, تیرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں, تیرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. جی یا رسول اللہ کیسے؟ میں گھر پہ چلا جا باپ کی پیشانی کو چوم لے, یہ پیشانی چومنا تیرا کام ہے. جنت کی اوپر والی چوکاٹ میدان میں اپنا جائے, جا تیری منت پوری ہو گئی. جا ماں کے قدموں کو چوم لے, جب تم ماں کے قدموں کو چومے گا تو فرمایا جنت کی نیچے والی چوکاٹ ہے, جا تیری شکتی پوری ہو گئی. ہاتھ جوڑ کے عزیز, چھوٹا سا تھا, ماں باپ انتقال کر گئے, قبر کا پتہ نہیں, کون سے قبرستان میں دفن کیا, کہاں کی کوئی علم نہیں, کہاں جو تھا گھبرا نہیں. نبی پاک کے مدینے والے کے پاس ہر چیز کا حل ہے. جا کھڑا ہو جا, گھر کے اندر چلا جا, چار دیواری کے اندر دو خط کھینچ, دو قبروں کی ڈھیریاں بنا, ایک ڈھیری کو باپ کی قبر تصور کر, ایک ڈھیری کو ماں کی قبر کو تصور کر. جا چلا جا کر فرمایا کہ باپ کی قبر والی پیشانی پر اس مٹی کے ڈھیر کو بوسہ دینا تیرا کام ہے. جنت کی چوکاٹ کی قسم کو پورا کرنا میرے عرش والے رب کا کام ہے, عرش والے رب کا کام ہے. جا ماں کی قبر کی پاؤں والی جگہ پہ ان کو بوسہ دے گا, جنت کی نیچے والی چوکاٹ سے آزاد ہے. ایک اور اہم بات کروں, آج اس دنیا کے اندر جو بندہ گمراہ ہوا ہے وہ ماں کے پیچھے لگ کے جہنمی بنا ہے, باپ کے پیچھے جو لگ گیا وہ جنتی ہے. کیونکہ اس لیے اللہ نے ماں کو ناقص العقل کہا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, وہ مرد عورتوں کے سردار ہیں, فیصلہ عورت کا نہیں چلتا, فیصلہ مرد کا چلتا ہے. طلاق کا حق عورت کو نہیں, طلاق کا حق مرد کو ہے. اگر طلاق کا حق عورت کو دیا جائے, وہ دیکھ کے جتنے سر کے بال ہیں اتنے اس کے شوہر ہوں گے. اس لیے اللہ نے یہ کم عقلی عورت کو دی ہے, فرمایا کہ یہ عقل مرد کو دیا ہے, طلاق کا حق مرد کو ہے, مرد سردار ہے. تو فرمایا کہ جو ماں اپنے بچوں کو برگلاتی ہے, باپ کا باغی بناتی ہے, باپ کا استاد بناتی ہے, باپ سے اور آپ کو دور کرتی ہے, وہ عورت جہنمی ہے. عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی, کیونکہ ہزاروں حدیثیں پڑھی ہے. جب حدیث کے اندر ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اور بیوی کی جنت شوہر کی قدموں کے نیچے ہے. بیوی کی جنت شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. جب وہ اپنی اولاد کو شوہر کا باغی بنا رہی ہے, اپنی اولاد کو شوہر کا دشمن بنا رہی ہے, وہ عورت کبھی جہنم میں تو جا سکتی ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتی. میرے آقا کی حدیث بات ہے, وہ عورت جب تک اپنے شوہر کے قدموں کو نہیں چومے گی اس وقت تک وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار ہو گئی, حضرت نوح نے اولاد کے لیے, بیوی کے لیے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا ہاتھ نیچے کر, یا اللہ میں تیرا نبی ہوں. فرمایا
کہ اے میرا نبی اگر بیوی تیری ہے دشمن میری ہے، اگر بیٹا تیرا ہے دشمن میرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کی گستاخ تھی، بے ادب تھی، اور اس کا بیٹا ماں کے کہنے پہ چلا، جب ماں کے کہنے پہ چلا وہ کامیاب نہ ہوا۔ قرآن کی دلیل ہے جو اولاد باپ کو چھوڑ کر ماں کے قدم چومے، باپ کو گالیاں دے، وہ عورت وہ اولاد بھی جہنمی ہے، ماں بھی جہنمی ہے، وہ آج رات توبہ کرے، پہلے جا کر باپ کا ماتھا چومے، باپ سے معافی مانگے، قیامت کے دن اگر اولاد کی پہچان ہوگی تو وہ نام باپ کا آئے گا، نام باپ کا ہوگا، تو فرمائے یہ باپ کا نام ہونا ضروری ہے۔ آج کی توبہ کی بات ہے، آؤ جو ہمارے مائیں دوسرا نکاح کر کے بیٹھی ہیں، کہ ہمارے بھائی دوسرا نکاح کر کے بیٹھی ہیں، ایک وہ اپنی نظر ہو گئی، بچوں کو باغی بنا دیا، وہ پہلے جائے خود بھی اپنی جنت کو پکا کرے، اپنی اولاد کو بھی اپنے باپ کا احترام سکھائے، اپنی اولاد کو اپنے باپ کا احترام سکھائے، کہ یہ باپ کا احترام اور باپ کی عزت یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمی بن گئے، جبکہ باپ نبی ہے، اور وہ نبی جو نبی کا گستاخ ہو، فرمایا اگر سگی بیوی کیوں نہ ہو وہ جہنمی ہوئے، اگر نبی کا بیٹا ہو اگرچہ وہ باپ کا نافرمان ہو، تو فرمایا یہ ہزاروں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو جو آج توبہ کی بات ہے، آج توبہ کریں، اگر بھائی کا حق کھایا ہے تو پہلے جا کے بھائی کو حق دیں، پھر معافی مانگے، اولاد کا حق کھانا، بہن کا حق کھانا، بہنوں کا حق تو نے نہیں دیا، شریعت مطالعہ نے دیا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے، جو اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے وہ نہیں دے رہا، فرمایا کہ وہ اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات توبہ کرے، اپنے بھائی کو حق دے، اپنی بہن کو حق دے، تو پھر ان سے معافی مانگے کہ آج توبہ کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج استغفار کی رات ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے جو باپ بیٹا ایک دوسرے سے خفا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے، بندے سے گناہ ہو جائے، بندے سے خطا ہو جائے تو اللہ پاک ناراض ہونے میں چلتی نہیں کرتا، اگر بندہ راضی خدا کو کرے تو فرمایا کہ اللہ پاک فوراً اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اگر بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا،
وہ فوراً وہی گناہ کرتے مر گیا. تھوڑا اور بلند ہوا، پھر گناہ دوسرا بندہ کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کو مار دے، وہ مر گیا. تھوڑا اور بلند ہوا، تیسرے بندے کو دیکھا وہ گناہ کر رہا ہے، فرمایا یا اللہ اس کو مار دے. آواز ایک گزرا گئی، میرا خلیل زمین پر تشریف لے جا. یا اللہ کیا تو ناراض ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں ناراض ہو گیا ہوں. فرمایا میں نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے تیرے کو بلایا ہے. اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ. لگتے آواز میری بیٹھ گئی ہے، تھک تم گئے ہو. جو تھک گئے وہ ہاتھ پڑھتا ہے، نہیں تھکے کہ آج رات میں اس میں اگر زور لگا رہا تو علمی باتیں دے رہا ہوں کیونکہ رات جاگنے ہے، یہاں سے بھاگنے کی نہیں ہے. اگر میں نے گفتگو ختم کی تو امید ہے پھر بھی آپ نہیں بھاگو گے. کیوں؟ آج کی مقدس رات ہے، آج کی برکت والی رات ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم کو حکم دیا زمین پر اتر جا. اے میرے خلیل میں نے معراج کرائی ہے تیرے کو، بندے مروانے کھیلتے نہیں. ایک ایسا حبیب ہوگا جو معراج کی رات گناہگاروں کے گناہ کو لے کر آئے گا اور معراج کی رات سارے گناہگاروں کو بخشوا کے واپس جائے گا. سارے گناہگاروں کو بخشوا کے واپس جائے گا. میں نے تیرے پر معراج کرائی بندے مروانے کے لیے نہیں. لہٰذا زمین پہ اتر جا. یا اللہ میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، بندے تیری ہوں، کھائیں تیرا، گناہ بھی تیرا کریں، نافرمانی تیری کریں. اللہ نے فرمایا خلیل تو نے آپ دیکھا ہے، میں ہمیشہ دیکھ رہا ہوں. میں نے کسی کو گناہ کرتے وقت نہیں مارا، میں نے کسی کو اذیت نہیں دی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی گناہ کرتے وقت. اس لیے یہ گناہ کر رہا ہے، آج کرے گا، کل کرے گا، لیکن کبھی آ کے ماتھا زمین پر رکھے گا، کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، میں خدا بخش دوں گا، میں خدا سدرۃ المنتہا پر نعرہ لگا. سدرۃ المنتہا پر جبرائیل تشریف فرما ہے. ہندوستان کے دریا کے کنارے پہ ایک مندر بنا ہوا ہے. ایک مندر کے اندر ہندو اپنے خدا معبود کے آگے 70 سال سے یا سانمی کے وید پڑھ رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے. تو 70 سال سے اس بت سے آواز
حدیث مبارکہ تو کافی مہمان تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ مشہور و معروف حدیث ہے اور سیاہ فقہ کے اندر اس کی روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے تشریف آرہا ہیں، اچانک